السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے حکم الہی۔ بعثت کے بعد 3 سال کا عرصہ خاموشی سے تبلیغ میں گزرا۔ اس عرصے میں اسلام نے جن اولوالعزم ہستیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کر لیا، اس کے بارے میں تفصیلات کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ ان عظیم لوگوں کا اس دین کو قبول کر لینا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرامن جہاد کی شاندار اور بے مثال فتوحات تھیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دعوت توحید کے دائرے کو مزید وسعت دی جائے۔ چنانچہ جبریل امین خداوند قدوس کی جانب سے یہ حکم لے کر تشریف لائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 214-215۔ اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو، ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل ضروری تھی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ کفر و شرک کے خوگر معاشرے میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو صدہا سال سے پتھر کے بنے ہوئے اندھے بہرے بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے تھے اور ان کی آن پر اپنی جان تک قربان کرنا اپنے لیے سرمایہ سعادت تصور کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ یہ دعوت ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے ذہنوں میں اجالا کر دے اور ان کی روح بن کر ان کے رگو پے میں سرایت کر جائے۔ یہ بڑا کٹھن کام تھا۔ کئی ہفتوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سوچ میں مستغرق رہے۔ رات اور دن اسی غور و فکر میں بیت جاتے۔ حضور گھر میں گوشہ نشین رہے۔ اس خاموشی اور عزلت گزینی کے باعث حضور کی پھوپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں حضور بیمار تو نہیں ہیں۔ عیادت کے لیے جب آئیں تو حضور نے بتایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس سوچ میں کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلا کر یہ پیغام پہنچائیں، لیکن عبد العزا ابو لہب کو نہ بلائیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ وہ بھی آئے اور عبد مناف کی اولاد میں سے بھی چند لوگ پہنچ گئے۔ سب کی تعداد 45 کے قریب تھی۔ اس سے پیشتر کے حضور اپنا مدعا بیان فرماتے، ابو لہب نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس نے کہا، یہ آپ کے چچا ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات نہ بھولیے کہ آپ کی قوم میں اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو اس سے روک دیں۔ یہ ان کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، کوئی ایسا فتنہ و فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ و فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ ابو لہب کہتا رہا۔ حضور خاموش رہے اور اس مجلس میں گفتگو نہ کی۔ چند روز خاموشی سے گزر گئے، پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہوگا۔ دوسری بار پھر حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو مندرجہ ذیل ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا، قافلے کا پیشرو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو باخدا میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔
بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو تم سے میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم۔ باخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا تم سے محاسبہ ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کام کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ باخدا اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر چیز اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔